عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ نے کہا کہ یہ جو آپ کے چچا زاد معاویہ رضی اللہ عنہ ہے وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں۔ سوال: حضرت معاویہ نے یہ الفاظ کہاں کہے ہیں؟ مطلب کہ عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ نے کہاں یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا؟ کب حکم دیا حضرت معاویہ نے؟ اسی لیے امام نووی المتوفی 656 وہ ہے جنہوں نے صحیح مسلم میں چیپٹرز اور ابواب قائم کیے ہیں، وہ اسی کی وضاحت میں لکھتے ہیں اس بات سے مقصود یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے جب عبداللہ بن عمرو بن عاص کا وہ قول سنا جس میں پہلے خلیفہ ابو بکر کی خلافت سے نزاع کو حرام قرار دیا گیا تھا اور دوسرے خلیفہ عمر کے قتل کی خبر دی گئی تھی، تو اس قائل نے اس وصف کو حضرت معاویہ پر چسپاں کر دیا، کیونکہ حضرت علی کی بیعت پہلے ہو چکی تھی اور حضرت معاویہ نے ان سے نزاع کیا، لہٰذا اس قائل کی رائے میں حضرت معاویہ کا اپنے لشکریوں اور پیروکاروں پر خرچ کرنا حضرت علی کے خلاف جنگ اور ان سے نزاع کے لیے باطل طریقے سے مال کھانا شمار ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ جنگ کو ناحق قتال مانتے ہوئے اسے ناحق جان لینا قرار دیا، کیونکہ یہ قتال ان کے نزدیک بلا حق تھا، اس لیے اس کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں سے کوئی بھی اس قتال پر کسی مال کا مستحق نہیں۔ اور امام قرطبی المتوفی 656 ہجری فرماتے ہیں، اور عبد الرحمن نے جو کچھ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا ہے تو وہ صرف اس کے گمان اور اس کی خود ساختہ تعویل کی بنیاد پر بات کرنا ہے، ورنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت اور حالات زندگی میں کہیں بھی ایسا کچھ ثابت نہیں جیسی بات کو اس نے ان سے منسوب کیا، بلکہ یہ معاملہ ویسا ہی ہے جیسے کچھ دیہاتی اعراب کہہ دیا کرتے تھے، بے شک زکوٰۃ لینے والے کچھ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں، تو انہوں نے صدقہ زکوٰۃ کی مشروع وصولی کو اپنے ناقص فہم کی بنیاد پر ظلم قرار دے دیا، جیسا جیسا انہیں محسوس ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ حضرت معاویہ کے سیاسی مخالف تھے، اور کسی مخالف کی اپنے مخالف کے خلاف کی ہوئی بات اس کے خلاف حجت نہیں ہو سکتی۔ مثلاً آپ کا کوئی مخالف ہے، آپ اسے غصے میں دھوکے باز، غدار، جھوٹا، گناہگار کہیں تو کیا سبھی لوگ اس کو دھوکے باز، غدار، جھوٹا، گناہگار مان لیں گے؟ نہیں بھائی، اگر آپ کہو کہ مان لے سارے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سیدنا عباس نے مولا علی کو یہی الفاظ بولے تھے، دھوکے باز، غدار، جھوٹا، گناہگار، خیانت کرنے والا؟ تو کیا کوئی ناسبی، خارجی، بے ایمان ان الفاظ کی بنا پر مولا علی کو دھوکے باز، غدار، جھوٹا، گناہگار جیسے الفاظ کہہ سکتا ہے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ حالانکہ یہ بات بھی اسی صحیح مسلم 4577 میں موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کے الفاظ سن کر حضرت عبداللہ بن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، لہٰذا اگر وہ غلط کہہ رہا ہوتا تو وہ وہی کہتے کہ تو غلط کہہ رہا ہے، حالانکہ صحیح مسلم 4577 نمبر حدیث میں بھی جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بولا تو تب بھی کسی نے نہیں روکا۔ اب اگر کوئی ناسبی یا خارجی یا اس طرح کا کوئی بھی بے ایمان اگر یہ کہے کہ اگر حضرت عباس غلط کہہ رہے ہوتے تو صحابہ کرام روک دیتے، اس کا مطلب ہے کہ حضرت عباس صحیح کہہ رہے تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک واقعی مولا علی رضی اللہ عنہ ایسے تھے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک و خون بہانے والا کہا گیا، جس میں ابو عبد الرحمن نے حبان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھی خون بہانے میں کس قدر جری ہو گئے ہیں۔ ان کا اشارہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ کیا یہ الفاظ کہنا مولا علی کی شان اقدس کے منافی نہیں؟ اب اگر کوئی شخص اس کے ان الفاظ کو لے کر مولا علی کو واقعی خون بہانے والا کہنے لگے، اور جب اس کو ڈانٹا جائے تو وہ کہے یہ الفاظ تو حدیث میں ہے، تو کیا اس کا استدلال درست ہوگا؟ سیدنا طلحہ کے بیٹے نے مولا علی سے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، آپ مجھے مرحبا
किस मना से कह रहे हैं, हालांकि आपने मेरे वालिद को कत्ल किया और मेरा माल गसब किया। तो मौला अली ने फरमाया, जहां तक तेरे माल का ताल्लुक है तो वो बैतुल माल में बिल्कुल अलग रखा हुआ है, और तेरा बाप और मैं खुशी खुशी जन्नत में होंगे। अल मुस्तदरक लिल हाकिम। अब अगर कोई बेईमान नासिबी बकवास करे कि अली ने माल तो छीना था ना, कत्ल तो किया था ना, तो उसका ये कहना हरगिज हरगिज किसी सूरत में भी दुरुस्त नहीं हो सकता। फिर अगर सैयदना अमीर माविया हराम माल इस्तेमाल कर रहे थे, तो सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो माविया से तोहफे हदिये लेते थे, वो किस माल से लेते थे? हालांकि शिया सुन्नी दोनों की कुतुब में इमामैन करीमैन का अमीर माविया से वजीफे और तोहफे कबूल करना सही सनद से साबित है। बाज लोग कहते हैं कि हजरत अब्बास वालिद की तरह के थे, तो वालिद अगर अपने बच्चों को कोई बात कह भी ले तो कोई मसला नहीं है। अगर उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वैसे कोई बात कह दी है तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। सही बुखारी में है, फस्तब्बा अलीयुन व अब्बासुन, यानी अली और अब्बास दोनों ने एक दूसरे को गालियां दी। चलो यार, अब्बास तो वालिद की तरह थे, तो गालियां क्यों दी? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ाते अक़दस तो बेटों की तरह थे, तो बेटे ने बात को गालियां क्यों दी? ये तर्जुमा भाइयों के लिए किया गया है जो बज़िद है कि सबका माना गालियां देना होता है। एक मुहद्दिस हैं जिनका नाम है इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि 463 हिजरी में इंतकाल फरमा गए थे। ये वही इमाम इब्ने अब्दुल बर हैं जिनकी किताब अल इस्तियाब का हवाला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी अपने रिसर्च में भी दिया है। ये इमाम इब्ने अब्दुल बर लिखते हैं, बस जो शख्स फ़िक़्ह, मोतबर और पुख्ता इल्म रखने उलमा उलमा के एक दूसरे के बारे में कहे गए अक़वाल को कबूल करना चाहता है, तो उसे लाजिम है कि उन सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के अक़वाल को भी कबूल करे जो बाज़ ने बाज़ के बारे में फरमाए, जिनका हमने जिक्र किया है। लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो वो यकीनन बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ेगा और बड़ा खसारा उठाएगा। इसी तरह अगर वो सईद बिन मुसय्यब के बारे में इकरमा का कौल या शुअबी, अहले हिजाज, अहले मक्का, अहले कूफा और अहले शाम बतौर मजमूई, और इमाम मालिक, इमाम शाफई और इन तमाम बुजुर्गों के बारे में अक़वाल को कबूल करे जिनका हमने इस बाब में जिक्र किया है, तो वो हक से भटक जाएगा। और अगर वो ऐसा ना करे, और अगर अल्लाह ने उसे हिदायत दे दी और रुश्द व हिदायत की तौफीक अता फरमाई, तो फिर उसे हमारे तय करदा उस उसूल पर रुक जाना चाहिए कि जिस शख्स की अदालत साबित हो चुकी हो, जिसकी इल्म के साथ गहरी वाबस्तगी मारूफ हो, जो कबीरा गुनाहों से पाक हो, जो मरवत और वकार का पाबंद हो, और जिसकी नेकियां उसकी बुराइयों पर गालिब हो, तो ऐसे शख्स के बारे में किसी का वो कौल कबूल नहीं किया जाएगा जिसके पास कोई वाज़े दलील मौजूद ना हो। और यही वो हक बात है जिसके अलावा और कोई रास्ता दुरुस्त नहीं, इंशाअल्लाह ताला। इमाम इब्ने अब्दुल बर की किताब जामे बयानिल इल्म व फज़लिही। इसलिए अब्दुर्रहमान बिन अब्दुरब्बी काबा की ये बात हम नहीं मानते, क्योंकि उसके पास इस बात की कोई दलील नहीं, कोई गवाह भी नहीं, और इसकी ये बात हकीकत के भी खिलाफ है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबी थे, जिनके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी में दुआएं कर रहे हैं। क्या वो ऐसे हो सकते हैं? मिर्ज़ा साहब की वेबसाइट ahlesunnatpak.com पर इस हदीस का तर्जुमा कुछ यूँ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाया, ए अल्लाह, तू इनको हदायत दे और हदायत याफ्ता बना दे और इनके ज़रिए लोगों को भी हदायत दे। अब देखते हैं कि इस हदीस को किस किस मुहद्दिस ने नकल फरमाया है। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताब मुस्नद अहमद बिन हम्बल में जिक्र किया, और इमाम बुखारी ने अपनी किताब अत्तारीख़ुल कबीर में जिक्र फरमाया। इमाम इब्न अबी खैसमा ने अत्तारीख़ इब्न अबी खैसमा में जिक्र किया। इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी शरीफ में जिक्र किया। इमाम इब्न अबी आसिम ने अल अहाद वल मसानी में जिक्र किया। इमाम अबू बकर अल खल्लाल ने अपनी किताब अस्सुन्नह में जिक्र किया। इमाम बग़वी ने मौजम सहाबा में इस हदीस को जिक्र किया, और इमाम तबरानी ने मौजम अल औसत में इस रवायत को जिक्र किया, और इमाम आजरी ने अश-शरीआ में इस रवायत को जिक्र किया। इमाम इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्क में नकल किया, और इमाम इब्न खर्रात ने अपनी किताब अल अहकाम अल कुबरा
الشعراء اس میں ذکر کیا، اور یاد آیا کہ جو کتاب انجینئر صاحب نے اپنے منہ کے بالکل سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے اس میں سب سے نچلی تیسری جلد میں امام ولی الدین تبریزی نے مشکات شریف میں بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس روایت پر 4 باتیں کہی ہیں، ذرا سن لیجئے۔ اچھا، ان ساری حدیثوں کے بارے میں نا ترمذی سے روایت پیش کریں گے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ہادی اور مہدی بنا حضرت معاویہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں، امام حاکم، امام نسائی اور کئی اہم، باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں، البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب، صحیح نہیں حسن تک۔ انجینئر مرزا صاحب نے سب سے پہلی بات یہ کہی ہے کہ اس حدیث کو امام نسائی نے ضعیف کہا ہے، دوسری بات کہی کہ اس حدیث کو امام حاکم نے ضعیف کہا ہے، تیسری بات کہی کہ باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں، البانی صاحب، اور چوتھی بات کہی شیخ زبیر صاحب، یعنی ان دونوں نے حسن کہا ہے اور امام حاکم اور امام نسائی دونوں نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ ہم مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ امام حاکم نے اپنی کس کتاب میں اس روایت کو ضعیف کہا ہے اور امام نسائی نے کہاں ضعیف کہا ہے؟ نہ ہی امام حاکم نے اس کو ضعیف کہا ہے اور نہ ہی امام نسائی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ امام حاکم اور امام نسائی دونوں سے اس روایت کو ضعیف کہنا ہرگز ثابت نہیں ہے، اور مرزا صاحب امام حاکم اور امام نسائی دونوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس روایت کو انہوں نے ضعیف کہا ہے۔ ہم مرزا صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہے تا قیام قیامت آپ اس کا حوالہ پیش کریں کہ انہوں نے کہاں ضعیف کہا ہے، ورنہ یہ آپ کا الزام ہے اور یہ یقیناً الزام ہے، کیونکہ ان دونوں سے ہی اس روایت کو ضعیف کہنا ثابت نہیں ہے۔ تیسری بات کہ البانی صاحب نے حسن کہا ہے اور ساتھ مرزا صاحب کہتے ہیں صحیح نہیں حسن۔ ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ البانی صاحب نے حسن کہا ہے یا صحیح کہا ہے۔ آپ البانی صاحب کی کتاب جامع ترمذی کی تحقیق دیکھ لیں، وہاں پر البانی صاحب نے جب اس حدیث پر کلام کیا تو نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اب آپ کو نظر نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اسی حدیث کو علامہ البانی اپنی کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی لائے ہیں، اور باقاعدہ 3 صفحات کی اس پر بحث کرنے کے بعد لکھا ہے فالحدیث صحیح، اور مشکات شریف کی تحقیق میں بھی البانی صاحب نے اس روایت کی سند کو بالکل کہا ہے، لیکن مرزا صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، لہٰذا یہ بھی آپ کا جھوٹ پکڑا گیا کہ البانی صاحب نے اسے حسن کہا ہے، صحیح نہیں کہا، حالانکہ صحیح کہا ہے، حسن نہیں کہا۔ اس کے بعد آپ نے اگلے بندے کا نام لیا کہ شیخ زبیر صاحب نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، صحیح نہیں حسن، یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں، حالانکہ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، حسن نہیں کہا۔ مرزا جی کہہ رہے ہیں حسن کہا ہے، صحیح نہیں، ہم کہتے ہیں صحیح کہا ہے، حسن نہیں۔ تو یہ چوتھا جھوٹ مرزا صاحب کا 10 سیکنڈ کے اندر 4 جھوٹ بول کر مرزا صاحب آرام سے تشریف فرما ہے۔ اب آخر پر ایک حوالہ بطور تحفہ پیش کرتا ہوں کہ 2011 میں جب مرزا صاحب اتنے بڑے کذاب نہیں تھے تب انہوں نے اپنے ریسرچ پیپر 5A میں خود ہی اس حدیث کو نقل کیا اور ساتھ لکھا کہ ترجمہ صحیح حدیث اور ترمذی کے حوالے سے نقل کی، اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پوری ہوئی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو میں خود اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار بیٹھا ہوں، تو نئے ایڈیشن میں انہوں نے اس پوری روایت کو ہی اپنے ریسرچ پیپر سے اڑا دیا اور رجوع بھی نہیں کیا کہ میں نے پہلے یہ لکھ دی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اصل بات یہ تھی میں نے غلط لکھ دی، نہ انہوں نے سرے سے ہی اڑا دیا۔ معلوم ہوا کہ گل وچ ہو رہے